أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں انہیں کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ بقیہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں سب عارضی ہیں، ملتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کامیابی دراصل وہ کامیابی ہے جو مل کر ختم نہ ہو۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، دنیا کی جتنی بھی کامیابی ہیں مل کر ختم ہو جاتی ہیں، تو حقیقی کامیابی یہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جنت کیسے ملتی ہے اور جہنم کیسے ملتی ہے، یہ اس آیت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے اور مغفرت دے کر عذاب خرید لیا۔ گرامرینز جو عرب کے ہیں وہ کہتے ہیں الصحیح ان الثمن ما دخل به الباء، کہ صحیح یہ ہے جس پر با داخل ہو وہ ثمن ہوتا ہے، وہ قیمت ہوتی ہے۔ کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے؟ جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے اس کو اس کا نہیں پتہ، اس نے دین کے علم نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں جس پر با داخل ہو وہ ثمن ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، ہدا پر با داخل ہے، گویا کہ ثمن ہوا۔ ثمن مینس قیمت۔ کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو قیمت دیتے ہیں۔ الصحیح ان الثمن ما دخلت به الباء، جس پر با داخل ہو وہ قیمت ہوتی ہے، اس کے ذریعے جو چیز خریدی جاتی ہے وہ مبیع ہوتی ہے، جس کو آپ خرید رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، یہ جو با ہے ہدا پر داخل ہے، یہ ہدا ثمن ہے، قیمت ہے۔ یہ قیمت دے کر کے آپ نے کیا خریدا؟ ضلالت خرید لی، یعنی ہدایت دے کر کے یہ پیسہ یہ رہا ہدایت، اور خریدا کیا آپ نے؟ ضلالت۔ جی والعذاب بالمغفرہ، یہ مغفرت پر با داخل ہے، جو مغفرت پر با داخل ہو با ثمن ہے، قیمت ہے، گویا کہ آپ نے یہ قیمت دے کر کے اپنے عذاب خرید لیا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ہدایت دے کر کے ضلالت خرید لے اور مغفرت دے کر کے عذاب خرید لے۔ اس آیت کریمہ میں جو سب سے گہری بات کہی گئی وہ یہی ہے، اگر آدمی ہدایت پر ہے تو اس کی مغفرت ہوگی، جب مغفرت ہوگی تو جنت میں ڈالا جائے گا، اور اگر آدمی ضلالت پر ہے تو اسے عذاب ملے گا،
پھر اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہ بتایا گیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ پھر آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا، فما اصبرهم علی النار، یہ جہنم کی آگ برداشت کر پائیں گے، یہ مطلب ہے ان کے اندر جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ کس چیز نے ان کو جہنم کے اوپر صابر بنا دیا ہے؟ فما اصبرهم علی النار، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی قوت برداشت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو سہ سکیں؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، نہیں۔ یہ جملہ تعجبیہ ہے۔ نحوین کہتے ہیں تعجب کے دو صیغے آتے ہیں۔ نحوین کہتے ہیں افعل اور افعل به، ما فعل ما فعل ما اصبر، یعنی اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے، جی ہاں ہوتا ہے۔ کیسا تعجب؟ جیسے انسانوں کا؟ لا، نہیں، بالکل نہیں، انسانوں جیسا تعجب نہیں ہوتا اللہ کو۔ وہ تعجب ایسا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ تعجب کس بات پر ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ جس چیز پر تعجب کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فما اصبرهم علی النار، یہ جہنم کی آگ جو میں نے تیار کر رکھی ہے، یہ برداشت کر لیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز پر تعجب کرے بڑی حیرت ناک بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تعجب کر رہا ہے کہ یہ جہنم میں تیار کی گئی میری آگ برداشت کر لیں گے؟ ان کے پاس وہ قوت برداشت ہے؟ یہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ تعجب کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا اسی کی کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الدعوات کے اندر لے کر آئے۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا یہی مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ اے ہمارے رب، تو ہم کو دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی کون سی؟ وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ یہ ہے سب سے بڑی حسنہ اور سب سے بڑی اچھی چیز، یہ ہے وقنا عذاب النار۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما کہ جہنم کی آگ سے بچا لے ہمیں۔ سب سے زیادہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کا تذکرہ پہلے کیوں ہے اور آخرت کا بعد میں کیوں؟ وائے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا تمہاری مرضی سے جینے کے لیے تمہیں نہیں دی گئی کہ تم جس طرح چاہو دنیا میں جیو، لا، بلکہ دنیا تمہیں اس وجہ سے دی گئی ہے تاکہ تم جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو۔ کہاں گم ہو؟ مسئلہ وہ نہیں ہے جس پر تم پھنسے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے جس پر تم پھنسے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو آگے آنے والا ہے۔ کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تمہارا ہے، کہاں الجھے ہوئے ہو؟ کہاں الجھے ہو؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں، کہاں تم الجھے ہوئے؟ مسئلہ یہ آگے کون سی چیز درپیش ہے، کتنی خوفناک چیز تمہاری منتظر ہے۔
فما اصبرهم علی النار، کیا تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے جہنم کی آگ برداشت کرنے کی؟ بالکل نہیں ہے۔ اے ہمارے رب ہم سب کو محفوظ فرما، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اس لیے سب سے زیادہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہوں جو پوری کائنات میں سب سے افضل اور سب کے سردار ہیں، اگر وہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے ہیں، ہمیں بدرجہ اولا جہنم سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ وقنا عذاب النار، یہ کتنی بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، رواہ مسلم فی کتاب الجنت والنار۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر کتاب الجنت والنار کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جیسا کہ سورۃ فجر میں ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن جہنم کو لایا جائے گا، حشر میں لایا جائے گا، کیسے؟ لَهَا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، اور مَا كُلِّ زَمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے زمین کے اوپر پیر مار دے پوری زمین دہل جائے، اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ یہاں 70,000 لگامیں ہیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا جہنم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتی ہے، ایک جگہ سے کھینچ کر دوسری جگہ لائی جا رہی ہے، اور کھینچنے کے لیے کتنی پاور چاہیے وہ پاور بتایا گیا ہے۔ 70,000 لگامیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ یہ جہنم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کتنی وسیع ہے، کتنی اسپیشیس ہے، اتنا اسپیس کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، اس لیے ہم نے جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا، ہم پوچھیں گے اتنے جہنم میں چلے گئے، بھر گئی، حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے؟ اور لوگ جا رہے ہیں، پوچھا گیا بھر گئی، وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے۔ پھر اور جا رہے ہیں، بھر گئی، حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے؟ سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہر بار پوچھے گا بھر گئیں، ہر بار یہی بولے گی حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ اکبر، کتنی اسپیشیس، کتنی بڑی ہے وہ۔ تب اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اوپر اپنا پیر رکھے گا، اس لیے اس نے جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سارے جہنمی جن کی تعداد کائنات میں سب سے زیادہ ہے، سارے کے سارے جہنمی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تب بھی نہیں بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیر مبارک رکھے گا، پیر رکھنے پر جہنم سکڑ جائے گی، کت کت ریڈیوس ہو جائے گی۔ بعزتک و کرمک، تیری عزت کی قسم ہے، تیرے کرم کی قسم ہے، تو نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ جہنم کو بھی پتہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کا قدم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تلیق بشانہ، کیسا قدم ہے جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ جہنم پر رکھ دے، جہنم ریڈیوس ہو جائے، اور کتنی بڑی جہنم ہے، 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اتنے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں، سارے اس کے باوجود کیا کوئی اور بھی ہے؟ رب تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھے گا، بھر جائے گی، کیا شان ہے اس کی، اللہ اکبر۔ قدم رکھنے پر جہنم ریڈیوس ہو جائے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے۔
اور جہنم کتنی بڑی ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس میں سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا، سب سے ہلکا عذاب اور نمایاں عذاب آگ کا عذاب ہے۔ اور سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہنم کا ذکر آتا ہے، النار النار النار، فائر فائر فائر، آگ آگ آگ، تو گویا کہ جہنم کا سب سے نمایاں عذاب آگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔